بلال اظہر کیانی صاحب، جس طرح کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ 12 بجے کے قریب سینٹورس کے قریب جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ایک ہی گاڑی میں تھے. ان کو ورکرز نے گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے واپس چلیں آپ ڈی چوک میں جا کے ہماری قیادت کریں. اسی دوران ایک رینجرز کا دستہ آتا ہے، انہوں نے فائرنگ کی اور ورکرز بیچارے بھاگ گئے اور وہیں سے وہ نکل کے بآسانی سے سارے چیک پوسٹیں کراس کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پہنچ گئے. اگر آپ نے پکڑنا ہی تھا ان کو تو پھر کیوں نہیں پکڑا؟ ہاؤ کم کہ they were allowed to escape so easily back into خیبر پختونخوا؟ نظر صاحبہ، پہلا سوال تو یہ ہے کہ why did they escape؟ یہ تو کفن باندھ کر آنے والے لوگ تھے. وہ ایک اور چیز ہے، آپ نے کیوں جانے دیا؟ نہیں، معذرت کے ساتھ آپ نے بڑے اسپیسیفک انسٹنسز میں پہلے سیگمنٹ میں بھی کیا. there's a context to this entire thing. this entire situation exists because ان لوگوں نے اکسایا لوگوں کو اور 2 ہفتے سے یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ کفن باندھ کر جائیں گے اور کوئی خان کو لے کے واپس نہیں آئیں گے، جہاد کریں گے. انہوں نے اس انتشار کی بیج بوجھا پچھلے 2 ہفتے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو اکسا کے آ کے خود گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے. یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی گرفتاری دینے والی. نہیں دیکھیے، نہیں میرے علم میں نہیں، میں بالکل گرفتار ہونی چاہیے تھے. دونوں نے دہشت گردی کے یہ ذمہ دار ہیں. وہ دس از آئی ڈونٹ نو، مفرور ہوئے ہیں جس طرح بھی ہوئے ہیں، بھاگے ہیں وہاں سے. مگر آپ یہ سوال ضرور کریں کہ وہ کیوں بھاگے. ہر 3 ہفتے بعد علی امین گنڈا پور ہی کیوں فرار ہو جاتا. اور دوسری بات، کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں ایک اسپیسیفک ایلیجڈ ڈیتھ کی بات ہوئی ہے اور میں یہ چیزیں بڑی سنجیدہ ہیں، تو بالکل 3 رینجرز کے جوان جن کے کو کل کندھا دیا ہے آرمی چیف نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. 100 سے زائد لاشیں جو کرم میں گری ہوئی ہیں، جس کی ذمہ داری بالکل سی ایم کے پی لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو چھوڑ کے وہ شخص ریاستی مشینری اٹھا کے جتھے اٹھا کے پھر سے اسلام آباد آ گیا. ٹیئر گیس اور ویپنز اٹھا کے اسلام آباد آ گیا. جو ویپنز اور ٹیئر گیس کرم کے اندر لا اینڈ آرڈر کے لیے یا خیبر پختونخوا میں استعمال ہونی چاہیے، کیا وہ وہاں پہ انسان نہیں ہے جن کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ مگر وہ ریاست کی جو ہے گولیوں سے مارے نہیں. اور دوسری بات، مجھے صاحب اگر گولیاں چلانی ہوتی ریاست نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے. بلکہ آئی ول لائک ٹو سے دس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے، رینجرز نے، پنجاب پولیس نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے. دے ٹرائی ٹو انشور دیٹ لاس آف لائف، لاس آف پراپرٹی واز مینیمائز. انہوں نے انشور کیا ہے. کرنا ہوتا تو ورنہ اٹک کے اوپر بھی ان لوگوں نے بدماشی کی. شہید رینجرز کے لوگ کل ہوئے، اس سے 1 دن پہلے پنجاب پولیس کے کانسٹیبل مبشر تھے، وہ شہید ہوئے. اس کے باوجود لاشیں گریں تو ان کی پولیس کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی گریں. اگر انہوں نے اس پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہوتا تو یہ کام پرسوں سے چل سکتا تھا جب سے یہ بدماشی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے ایٹ سم پوائنٹ جب یہ ڈی چوک پر آئے، جب انہوں نے صحافیوں پر بھی حملہ کیا، میڈیا ہاؤسز پہ بھی حملہ کیا، ٹیئر گیس اور ویپنز استعمال کی، تو آگے سے یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پولیس کا کام اور فوج کے جوان کا کام یا رینجرز کے جوان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف ان سے مارے اور ان سے سر پھڑوائیں. ایک طرف بارڈر کے اوپر دہشت گردی کا مقابلہ کریں، وہاں پہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں. کا جو نہیں منیزہ صاحبہ، گزارش مجھے افشی الاؤ میں دیکھیے، بیکاز یہ پتھر نہیں تھا، ڈنڈا نہیں تھا، یہ گولی تھی. جی بالکل گولی تھی. تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 27 اہلکار پولیس کے ابھی پمس کے یہ ہسپتالوں میں پڑے ہیں فائر آرم انجریز کے ساتھ. میں ان سے مل کے آئی ہوں. ایک جو اس وقت بالکل انجرڈ ہیں، ان